بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BS عربک کوڈ نمبر 4910 کی پہلی مشق کے 5ویں سوال میں سورۃ الجن کے مضامین کا خلاصہ پوچھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الجن کی وجہ تسمیہ ہے کہ سورۃ الجن کا نام الجن کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جنوں کے اوصاف، احوال اور فرقوں کو بیان کیا ہے، اس لیے اس کا نام الجن کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کتب احادیث اور کتب سیرت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کب سوق عکاظ یعنی عکاظ کی بازار میں تشریف لے گئے۔ تاہم کچھ آیات کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت ابتدا نبوت میں نازل ہوئی، اس حیثیت سے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے پہلے آسمان سے غیب کی خبریں چراتے تھے، اس کے بعد آسمان کی حفاظت کی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ جو جن آواز چوری کرنے کی کوشش کرتا اسے شہاب یعنی ایک ستارہ مارا جاتا۔ پھر جب انہوں نے کوشش کی مشرق اور مغرب میں یعنی جنات نے کہ کیا ایسا غیر معمولی ہوا کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا جو آسمانی خبروں تک رسائی جنات کو نہیں مل رہی۔ پس جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو حائل ہے ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان۔ آگے بعض تفاصیل سے اس صورت کے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ پوری صورت میں شروع سے آخر تک ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے کہ حکایت کیا ہے اس میں جنات کا واقعہ کہ جو ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، اور جن عالم غیب کی مخلوق ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں خبر دی ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم نے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم انسان جو ہے ایک ذرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع مخلوق کا، کہ جس کے بعض کو تو دیکھ سکتے ہیں ہم، جس کے بعض مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اکثر مخلوقات جو ہے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جنوں کے ایمان لانے کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن حکیم کو سنا، تاکہ اس سے اب مقصود کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو یعنی ہم انسانوں کو معلوم ہو کہ وجود میں اور مخلوق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے تاکہ وہ جواب دے رہے ان میں کون بہتر ہے۔ جیسا کہ انسان کو آزمایا، اس سے آگے 4 سطریں چھوڑ کر وہ ملخص ہنا سے دیکھیں کہ یہاں سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ صرف خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پس جب یہ سنا تو جنات کی ایک جماعت ایمان لے آئی۔ ان جنات میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ ظالم ہو گئے یعنی کچھ ایمان نہیں لائے۔ جو اسلام لائے اور جھک گئے اللہ کی اطاعت میں، تحقیق انہوں نے اختیار کیا حق کا راستہ، اور جو اسلام نہ لائے وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن۔ اور سورت کی آیات کی ترتیب کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 3 اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں کہ جن کے ایک گروہ کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا جب انہوں نے قرآن سنا۔ اور جنات بھی انسانوں کی طرح جھوٹ بھی بولتے ہیں، یعنی جیسے انسان ہے بطور اعمال کے، جنات بھی اسی طرح ہیں۔ جیسے انسان جھوٹ بولتے ہیں جنات بھی بولتے ہیں، جیسے انسان شرک کرتے ہیں جنات بھی شرک کرتے ہیں۔ تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول ان کے لیے انسانوں میں سے، جو کہ انسانوں اور جنوں کے لیے توحید، اسلام، ایمان کے دین کی تجدید کرے۔ آیات نمبر 1 اور 2 کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں کی وہ جماعت جو ایمان لے آئی وہ بات کرتے تھے یعنی متلاشی تھے ہدایت اور رہنمائی کے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ وہ با اعتبار انسانوں کے مثل انصار کے ہیں، مثل انصار کے ایمان لانے کے ہیں، جو کہ مدینہ سے آئے اور وہ اس سے پہلے اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے سنتے تھے کہ ایک آخری رسول نے آنا ہے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی بیعت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، یعنی ان کی مدد کرنے پر ان کی بیعت کریں گے، رسول اللہ کی بیعت کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔
آگے آیت نمبر 3 سے 12 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا بھی انسانوں جیسا معاملہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور وہ ملتمس ہوتے ہیں یعنی ٹوہ میں رہ جاتے ہیں کہ آسمان سے غیب کی خبروں کے بارے میں، حالانکہ وہ غیب کو نہیں جانتے، اور ان میں سے بعض صالح ہیں اور بعض کے طریقے جدا ہیں، یعنی فاسق فاجر گناہگار ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان پر قادر ہے، وہ ہرگز اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ اگر آیت نمبر 3 سے 12 تک فردن موضوعات کو دیکھا جائے تو آیت نمبر 3 میں جنات جو شرک کرتے تھے اس کو بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 4 میں یہ ہے کہ خدا جنوں سے غافل ہے، یہ جنات کا نظریہ تھا، اور 5 میں جنات اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اور 6 آیت میں ہے کہ انسانوں نے جنات کے شر سے پناہ مانگی تو جنات نے ان کے گناہوں میں اضافہ کیا، اور 7ویں آیت میں ہے کہ جنات آسمان کی خبریں تلاش کرتے تھے تو اللہ نے خبروں کا ملنا بند کر دیا، اور 8ویں آیت کا موضوع ہے کہ آسمان سے ملنے والی خبریں وہ کاہنوں تک پہنچاتے تھے، یعنی جنات کاہنوں تک پہنچاتے تھے، اور 9ویں آیت کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات کہتے تھے لوگوں کو زمین پر بھیجنے سے شر پھیلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کی جنات نے، اور اپنی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلی امتیں اپنے انبیاء کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ بھئی جنات کہتے تھے کہ انسانوں کو زمین پر بھیجا تو شر پھیلے گا، اور یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، یہ انسان جب تکذیب کریں گے تو یہ بھی ہلاک ہوں گے جیسا کہ پہلی امتیں ہلاک ہوئی۔ اور آیت نمبر 10 کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ جن صرف کافر نہیں بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آیت نمبر 11 کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یقین کے درجہ میں جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی قبضہ اور اس کی بادشاہت میں ہے۔ اب آپ غور کریں تو پہلے ایک مختصر سا خلاصہ بیان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اب آیت وائز جو ہے وہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں، باتیں وہی دہرائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 13 اور 17 کے موضوعات یہ ہیں کہ جن جو ہے وہ مکلف ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے، اور ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جنوں کا حال مکمل طور پر اسی طرح ہے جیسا کہ انسانوں کا ہے، کہ جنوں کے 2 فرقے ہیں، ایک وہ ہے جس نے اتباع کی، ہدایت کی، وہ نجات پا گیا اور کامیاب ہوا، اور دوسرا ہے جس نے ہدایت کی اتباع نہیں کی، بس اسے گھاٹا ہوا اور عذاب میں واقع ہوا۔ اور اسی طرح دنیا میں خوش نصیبی ہے استقامت کے ساتھ، اور بد نصیبی ہے استقامت سے اعراض میں۔ اگر آیت نمبر 13 سے 17 تک فردن موضوعات کو دیکھا جائے تو آیت نمبر 13 میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جنات میں سے کچھ اسلام لانے والے ہیں اور کچھ قاسطون ہیں۔ آگے قاسطون کا مطلب بتایا کہ وہ ظالم ہیں، یعنی حق کے راستہ سے ہٹ گئے، اور جو اسلام لائے انہوں نے خیر کے راستہ کو اختیار کیا۔ اور آیت نمبر 14 کا موضوع یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اور خیر اور ایمان کے راستہ سے عدول اختیار کیا یعنی ہٹ گیا، پس وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور آیت نمبر 15 کا موضوع ہے کہ اگر وہ طریقہ اسلام پر آ جائیں تو اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور دنیا میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا۔ اور اگلی آیت کا موضوع یہ ہے کہ اس آیت میں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور ان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کیسے ان پر اپنے رب کا شکر ضروری ہے، یعنی جو اعراض کرے گا اپنے رب کی اطاعت سے اور قرآن کے سننے اور اس میں فکر اور عمل کرنے سے تو اسے داخل کیا جائے گا دردناک عذاب میں۔ اس سے آگے آیت نمبر 18 سے 28 تک کے موضوعات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے رسولوں کو صرف پہنچانے والا بنا کر، اور بنایا ہے مساجد کو صرف اکیلے اپنی عبادت کے لیے، اور انبیاء کا کام صرف پہنچانا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے پاس انبیاء کا کام صرف پہنچانا ہے، وہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ جنوں اور انسانوں کے پاس جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ بس انبیاء نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، کوئی ایک رسول بھی مخلوق سے تکلیف کو دور کرنے اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر کسی کو پہنچ جائے اللہ کا عذاب۔ وہ صرف پہنچانے والے ہیں اور وہ غیب کو نہیں جانتے۔ اور ان آیات میں دعوت دی گئی ہے
ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک نہ کرنے کی، اور یہ کہ مساجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اور اگر آیات کے موضوعات پر فرداً نظر ڈالیں تو آیت نمبر 18 کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے کہ اپنے رب کی عبادت کریں تو جنات کی بھیڑ لگ گئی قرآن کو سننے کے لیے۔ اور اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں اپنے اکیلے رب کی، اور کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اس کی عبادت میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع، نقصان، ہدایت، گمراہی، اور یہ کہ مرسلین مبلغین ہیں، یعنی انبیاء صرف پہنچانے والے ہیں، رسول صرف پہنچانے والے ہیں اللہ کی طرف سے، تاکہ ملائیں بندوں کو ان کے خالق کے ساتھ اور دور نہ کریں ان کے خالق سے، جیسا کہ تمہارے بت کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہہ دیجئے میں نہیں ہوں قادر نقصان دور کرنے پر اور نفع پہنچانے پر۔ اگر فرداً ان آیات کے موضوعات کا مفہوم بھی دیکھا جائے تو آیت نمبر 21 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ہرگز میں اللہ کے علاوہ اس کے عذاب سے بچنے کا ٹھکانہ نہیں پاتا۔ اور آیت نمبر 22 کا مفہوم یہ ہے کہ لیکن میں پہنچاؤں گا اللہ کا پیغام جس کے پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے دین سے اعراض کیا اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے، نہیں نکلے گا اس سے ہمیشہ۔ اور آیت نمبر 23 کا مفہوم ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تو وہ جان لیں گے کہ جب ان کو پہنچے گا وہ عذاب۔ اس سے آگے فرمایا کہ نہیں مانتا میں غیب کو، نہیں جانتا میں غیب کو۔ اس سے آگے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں نہیں جانتا غیب کو مگر اللہ جانتا ہے۔ کہہ دیجئے مشرکین کو میں نہیں جانتا کہ اس عذاب کا زمانہ قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ اللہ پاک عالم الغیب ہے، وہ کسی پر اپنی مخلوق میں سے غیب ظاہر نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 26 میں فرمایا مگر جس کو اپنی رسالت کے لیے چن لے اور منتخب کر لے اس کو غیب کے کچھ حصے پر مطلع کر دیتا ہے، اور اس سے آگے پیچھے اور اس کے آگے پیچھے، یعنی جسے اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لے اس کے آگے پیچھے فرشتے بھیج کر اس کی حفاظت کرتا ہے جنات سے۔ اور آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ جان لے کہ اللہ اور رسول اور جن، یعنی کہ جان لے اللہ، رسول، جن اور انسان کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو حق اور سچ کے ساتھ پہنچا دیا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔